اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بگ برینز کے ساتھ ہم آج ایک برینز کو ڈسکس کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہر سوسائٹی میں، ہر ملک میں، ہر علاقے کو اپنے مخصوص تحفے دیے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تحفے انسانوں کے شکل میں بھی ہوتے ہیں، یہ تحفے جو ہے یہ مطلب یہ کہ معدنیات کے شکل میں بھی ہوتے ہیں، یہ قدرتی نیچر کے شکل میں بھی ہوتے ہیں، یہ پھل اور سبزیوں کے شکل میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اس انسانوں کو، اس قوم کو اپنے اس سے مطلب یہ کہ اپنے انداز میں وہ نوازتا رہتا ہے، اور اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ علاقہ جو ہے ان سے خوش ہو کر ان کو کچھ نہ کچھ نعمتیں عطا کرتا رہتا ہے، علم کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، یا مطلب یہ کہ زرعی شعبے کے حوالے سے، یا دوسرے اس طرح کے مختلف آپ نے محسوس کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس شکل میں کون سا تحفہ آپ کو دیا ہے۔ انسانوں میں بات کی جائے تو انسانوں میں وقتاً فوقتاً اس طرح کے اولیاء کرام ہیں، یا اس طرح کے استاذ ہیں، مینٹرز ہیں، یا اس طرح کے مطلب آپ کو بہت زیادہ ایسے موٹیویشنل بندے مل جاتے ہیں، انسپریشنل بندے مل جاتے ہیں، جن کو دیکھ کر آپ زندگی کا جینا سیکھتے ہیں، آپ زندگی کو آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہیں، آپ زندگی میں مطلب طور طریقے جاننے لگتے ہیں کہ بھئی دنیا میں کامیابی کس کو کہتے ہیں، دنیا میں مطلب یہ ہے کہ کس طرح کامیاب ہوتا ہے بندہ، وہی آگے آپ کا وہی وہ جو مطلب لیڈر ہوتا ہے، یا آپ کا جو مینٹر ہوتا ہے، یا ایک راہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم نے اس برینز ہیں، اس حوالے سے ہم نے جو چنا ہوا ہے وہ ہے شاہد انور۔ یقیناً شاہد انور ایک ایسا لڑکا ہے، ایک ایسا بندہ ہے جو بہت ہی ایک لڑک پن کی وجہ سے اور ایک اپنی ایک تیزی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی ایک ایکوریسی دی ہے، ایک ایسی فریکوینسی دی ہے کہ اس فریکوینسی کو پکڑنا اور اس کو سمجھنا ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ وہ جس انداز سے خود جس طرح مطلب یہ ہے کہ اپنے جو پاکستانی ہیں یا جو پٹھان بھائی ہیں ان کو مخاطب ہو کر وہ ان کو جو مطلب یہ ہے کہ گائیڈ لائن دیتا ہے، یا ان کی جو لیڈ کرنا چاہتا ہے، یا ان کو وہ جس طریقے سے موٹیویٹ کرنا چاہتا ہے، وہ الفاظ ایسے چنتا ہے، وہ جملے ایسے چنتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جو میری فریکوینسی ہے اس کو ڈائریکٹ اور یا اس کو مطلب ایک لمبے طریقے سے کوئی پکڑ نہیں سکتا، مطلب اس کو آپ نے ایک سٹرائک دینی ہوتی ہے، ایک پوک دینی ہوتی ہے، اور وہی پوک اور وہ سٹرائک اس بندوں کو جگانے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ جملے، وہ اس طرح کے الفاظ استعمال یا اس طرح کے طنزیہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور وہ ایسے شو اپ کرتا ہے، وہ مطلب اس قوم کی، اس جو ہمارے لوگ ہیں ان کی نفسیات کے مطابق ان سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اور اس حوالے سے وہ بڑھنا چاہتا ہے۔ ریسنٹلی ابھی میں نے اس کی ایک انٹرویو دیکھی، اور یہی سوچ میں، یہی اس میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وجاہت سعید جو کہ پاکستان کے زبردست ایک قسم کے جرنلسٹ ہیں اور کافی سینئر تجزیہ نگار بھی ہے، اس کی میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو اس انٹرویو میں وہ شاہد انور کو اس نے بلایا ہوا تھا، اور وہ شاہد انور سے اس حوالے سے پوچھ رہا تھا، اور ان کے جو تاثرات تھے وہ سن رہا تھا، ان سے معلومات کر رہا تھا، تو وہ میں بھی سن رہا تھا۔ تو اس بندے کی جو ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے یہ فکر ہوتی ہے، مجھے نیند نہیں آتی، اور ایک طاقت ہے جو مجھے سونے نہیں دیتا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے لوگوں کو کچھ نہ کچھ سکھاؤں، اور یہ مجھے میرا دین بھی کہتا ہے، مجھے میرا پیغمبر بھی کہتا ہے کہ جو جتنا سیکھے گا وہ وہی چیز کو فارورڈ کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ مجھے اتنی فکر ہو رہی ہے، یا اتنی مجھے ایک چیز ہے کہ یہ مجھے سونے نہیں دے رہا، اس لیے میں نے مطلب یہ کہ شاہد انور یونیورسٹی یا شاہد انور کورسز جو ہے، یا اتنے سوشل میڈیا پہ اس نے اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، اس نے یوٹیوب پہ مطلب بہت سے اپنے کورس دیے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میری ایک چاہت ہے، یہ میری ایک خواہش ہے کہ میری جو قوم ہے، میرے ملک کے جو لوگ ہیں وہ یہ سیکھے، اور
ہر کوئی جو جب میں کر سکتا ہوں تو وہ یہ لوگ بھی کر سکتے ہیں. تو اس بندے کی ایک چاہت ہے, ایک تڑپ ہے, اور اسی تڑپ کو وہ زبردست رزلٹ دینے کے لیے خود وہ ایک سیل مین رہ چکا ہے. خود اس نے بڑے مطلب یہ کہ غربت کے دن گزارے ہیں, بڑی کٹن لائف گزاری ہے, بڑی ایک سٹرگل کی ہے اس نے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ سٹرگل یا یہ جو مرحلے ہیں, یہ میرے جو لوگ ہیں, میرے وطن کے جو لوگ ہیں, وہ یہ مطلب وہ برداشت مطلب ان کو یہ زحمتیں اٹھانے نہ پڑے, اور وہ ڈائریکٹ مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں سیکھے اور وہ آگے بڑھے, آسانی سے بڑھے اور ایک طریقے سے بڑھے. اس نے اپنے مطلب وہ اپنی لائف کو انجوائے کر رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے آپ لوگ بھی انجوائے کر سکتے ہو. اور یہ حقیقت ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو جب اپنی طاقت دکھائے گا کہ آپ کو میں نے کتنی طاقت دی ہے, تو انسان اس طرح یہ انگلی اپنے دانتوں میں پکڑ کر یہ کھانا شروع کر دے گا اور اس کو پتہ نہیں چلے گا, اور یہ پورا ہاتھ کھا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں اتنی گٹس, اتنی ٹیلنٹ, اتنی طاقت, اتنی مطلب صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں ہے. بس انسان کو صرف اس کو پرکھنا ہے, اس کو جانچنا ہے, اس کو ٹٹولنا ہے, اس کو ابھارنا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ کس طریقے سے کیسے مطلب اس کو مطلب یہ ہے کہ چھان کر اس کو وہ پشتو کا ایک شعر ہے, چغپی پسی وہی پلاس پدرشی, چغپی پسی وہی پلاس پدرشی, چاوی دا چپ دریاب کے گوہر نشتا. مطلب یہ ہے کہ آپ غوطے لگاؤ گے, وہ غوطے لگاتے جاؤ, آپ کو یہ گوہر جو یہ قیمتی پتھر ہے یہ آپ کو ضرور ملے گا. یہ کون کہہ رہا ہے کہ اس دریاب میں قیمتی پتھر نہیں ہے یا ایک قیمتی ہیرے نہیں ہے؟ تو یہ خوشحال خان خٹک کا شعر تھا, میں نے آپ لوگوں کو سنا دیا, اور اس کا یہی مطلب ہے. شاہد انور بھی آپ لوگوں کو یہی کہہ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ سپر ڈوپر کمپیوٹر سے تیز لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرتا, کسی انسان کے ساتھ کوئی یہ جو گلی محلوں میں یا بازاروں میں یا حجروں میں بیٹھکوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے نوجوان ہیں یا لڑکے ہیں, یہ ان کے لیے ایک لمحے فکریہ ہے. ان کو بہت اعلیٰ درجے کے سپر کمپیوٹر دیے ہوئے ہیں, اچھے سافٹ ویئر دیے ہیں, اچھے ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کو لیس کر کے آج کل کے دور کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے وہ سائنٹسٹ, وہ سافٹ ویئر انجینئر, وہ جو ہے بزنس مین, وہ جو ٹریڈرز ہیں, وہ جو انویسٹرز ہیں, وہ بھیجے ہیں. لیکن ان کو اپنے آپ کو جھانچنا چاہیے, پرکھنا چاہیے, اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے. یہی شاہد انور بھی چاہتا ہے, اور یہی جو ہے وہ مطلب یہ کہ ایک قوم تب بڑھتی ہے جب وہ اپنی صلاحیتوں کو جاننا شروع کر دے, اپنے صلاحیتوں کو وہ پرکھنا شروع کر دے, اور وہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست ٹیکنالوجی ڈالی ہوئی ہے, کتنی زبردست سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں, جس کی بدولت اگر ایک امریکن, اگر ایک چائنیز, اگر ایک انڈین, اگر ایک جرمن یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اور یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے میں مختلف قسم کی ٹیلنٹ دیے ہوتے ہیں, اور ہر کسی کا اپنا ایک ٹیلنٹ ہے. آپ نے اپنے حساب سے, اپنے ٹیلنٹ کے حساب سے چلنا ہے اور اپنے اس فریکوینسی کو پکڑنا ہے. ٹھیک ہے, ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا, اس میں بہت سے اس نے ریسرچ کیا ہوا تھا. اس ریسرچ کے مطلب مطابق ہر انسان کا جو مائنڈ ہے وہ ایک میگنیٹ ہے, اور وہ ہوتا وہی ہے جو وہ یہ میگنیٹ فیل کرتا ہے, یہ جو پکڑتا ہے. کائنات میں بہت سی فریکوینسیز ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہیں, اور یہ انسان اگر کسی بھی چیز کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے تو وہی یہ انسان کرتا ہے, اس کی اندر یہ وہ صلاحیتیں آ جاتی ہے. اگر یہ سارا دن غموں میں بیٹھا رہتا ہے تو یہ غمگین بن جاتا ہے. اگر یہ سارا دن عاشق بنا بیٹھا رہتا ہے تو یہ عاشق بن جاتا ہے. اور اگر یہ سارا دن مطلب شاعر بننے کی کوشش کرتا ہے تو یہ شاعر بن جاتا ہے. اور اگر یہ کرکٹر کے بارے میں کرکٹر بننا چاہتا ہے, ہاکی یا باکسر یا مارشل آرٹ یا جو ہے انویسٹر یا جو ہے شاہد انور کی طرح
ایک زبردست قسم کا یہ جو فری لانسرز ہے یا یہ جو امیزون میں وہ بزنس کر رہا ہے، تو وہ کچھ بھی بن سکتا ہے، بس اس کو اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے، اس چیز کے بارے میں فکر مند ہونا ہے، اس چیز کے بارے میں اس نے ایک تہیہ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز بننا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے اور یہ میں کر سکتا ہوں۔ بہت سے مطلب ایسے ہمارے سامنے اور بھی آئیڈیلز ہیں، آپ لوگوں نے ان کو بھی دیکھنا ہے، لیکن یہ ایک 29 سال کا ایک لڑکا ہے، ایک غریب، وہ خود بتاتا ہے کہ میں کتنا غریب رہ چکا ہوں، میں نے کتنا مطلب یہ سہا ہے، اور ڈیورنگ سوات آپریشن اس نے بتایا تھا کہ مجھے مطلب میرے گھر کو کس طرح پرابلمز آئے تھے، وہ مردان ہجرت کر چکے تھے، اور وہ سارا واقعہ جو اس کے چاچا کے گھر میں ہوا تھا، اس کی جو چچی تھی وہ فوت ہو گئی تھی، اور یہ سارا ہجرت کر کے پھر یہ اسٹرگل کر کے کس طریقے سے یو ایس چلا گیا، اور اس نے یہ بزنس اپنا امپروو کریا، اور 29 سال کا یہ جو ہے یہ 90 ملین ورتھ کا بھی مالک ہے، اور ماشاءاللہ ایک زبردست طریقے سے زندگی گزار رہا ہے۔ اور جتنے بھی ہمارے جو یہ کن ذہن یا لمیٹڈ مائنڈ رکھنے والے سوچ ہیں، وہ اس پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، یا وہ مطلب یہ ایک غلط اس کے بارے میں کہتے رہتے ہیں، اصل میں ہم لوگوں کو ایسے بندوں کو مطلب یہ ہے کہ ایک ریئلسٹک طریقے سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر یہ کامیابی دی ہے تو ضرور اس کے نیت میں اس کے اندر کے جذبے کی وجہ سے دیا ہوگا، اس کے ٹیلنٹ کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہوگی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ایک بندے کو ایک نعمت سے نوازتا ہے تو بابا ہم کون ہوتے کہ اس کے ساتھ اپنا بغض رکھے، اپنا حسد رکھے، اپنا کینہ رکھے۔ اور بحیثیت مسلمان یہ تینوں چاروں چیزیں جو ہے یہ بہت زیادہ گناہ والی عادتیں ہیں، یہ اس کو ترک کرنا چاہیے۔ ہماری سوسائٹی اس لیے زیادہ بڑھتی نہیں ہے، ہم اسی KG میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے بزرگوں کے ساتھ بیٹھے، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ بیٹھے، ہمارے بڑوں کے ساتھ بیٹھے، وہ سارے اسی KG کلاس میں پڑھ رہے ہیں۔ دین میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں درجے عطا کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ آپ کو KG پاس کرنا ہے تو آپ نے فرسٹ میں جانا ہے، فرسٹ پاس کرنا ہے تو آپ کو سیکنڈ کلاس میں جانا ہے، تھرڈ جانا ہے، فورتھ ففتھ کلاس 7 8 میں جانا ہے۔ تو یہی ایک شعور ہوتا ہے، ایک دینی درجہ بندی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عقل کے حساب سے آپ کو عقل اور درجات عطا دیتا رہتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگ کون ذہن نہ بنے، حاسد نہ بنے، منافق نہ بنے، بغض اور یہ جو کینہ رکھتے ہیں یہ نہ بنے۔ ایسے لوگوں کو دیکھے، ایسے لوگوں پر ریسرچ کرے، ایسے لوگوں کے بارے میں سوچے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک مشعل راہ بنائے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں اگر کوئی بزنس مین بننا چاہتا ہے، کوئی اس طرح کوئی دوسرا ایکسپرٹ بننا چاہتا ہے، تو اسی قسم کے لوگوں کو آپ فالو کریں، اسی قسم کے لوگوں کو آپ سوچیں پڑھ کے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس کو موو آن کریں، اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اپنی دوسرا کوئی سائٹ چنیں، اپنے کوئی تیسرا سائٹ چنیں، چوتھا سائٹ چنیں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ وہ چیز نہیں کر سکتے ہو تو آپ اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیں۔ یہ ایک غلط تاثر ہے، یہ ایک غلط عادتیں ہیں۔ ہماری قوم کو ایسی بہت سی عادتیں ترک کرنا ہوگی، ایسی بہت سی جو عادات و اطوار ہے یا لائف سٹائل ہے ہمیں ختم کرنا ہوگا، تب جا کے ہم ایک زبردست، ایک بہترین مسلمان بنیں گے، ایک بہترین انسان بنیں گے، ایک بہترین شہری بنیں گے، اور بہترین شہری کے ساتھ بہترین پاکستانی بنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔